بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامسن داؤد کی پہلی فتح۔ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ کم ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا، اور جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت ہی رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اس سے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ، لحیب، شحیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے عام بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرج دار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کے اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اور یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا تھا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فیض فرما دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دنائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہب بن منبع کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ آپ اسرائیلی اس بات میں یہودا کی نسل سے تھے۔ باپ کا نام یسا یا یسی تھا۔ نبوت و بادشاہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا ابن یعقوب علیہ السلام میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دی۔ حضرت داؤد اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے یاد کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رقم تراز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بالا میں جب آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا کہ پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم نے عرض کیا، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی؟ ارشاد ہوا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا، آپ بھول گئے ہیں، آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے ایک بیٹے داؤد علیہ السلام کو دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر دیتے اور کوئی بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے، اچانک ان کی ایک زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ گھر کے درمیان میں ایک صاحب کھڑے ہیں۔ حیران ہوئی، دیگر اہل خانہ کو بلایا،
کہ اتنے میں داؤد علیہ السلام باہر سے تشریف لے آئے۔ باہر سے تشریف لے آئے۔ اجنبی کو گھر میں بلا اجازت کھڑے دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور بند دروازے سے کیسے اندر آ گئے؟ اس نے کہا کہ جب مجھے آنا ہوتا ہے تو کوئی دروازہ، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اور نہ ہی کسی کا بلند رتبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جان گئے کہ ملک الموت آن پہنچا ہے اور یہی وقت مرگ ان کے نصیب میں لکھا۔ یہ بہت مبارک ہفتے کا دن تھا۔ آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سورج نکل آیا، دھوپ آپ علیہ السلام کی جسد خاکی پر آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ سایہ کریں۔ تمام پرندوں نے اس طرح پر پھیلایا کہ چھاؤں ہو گئی، بلکہ اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام کا مدفن صہیون میں ہے، جہاں آپ کے آبا و اجداد بھی مدفون ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ پھیلاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔